واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ بی بی جان راہداری میں بے چینی سے ٹہلتی ان کا انتظار کرتی رہیں۔ جب وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ہیر کو دیکھ کر یشب پر ایک ملامتی نظر ڈالی، جس پر وہ نظریں چراتا آگے بڑھ گیا۔ ہیر بی بی جان کے پاس آئی۔ آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں؟ چلیں کمرے میں۔ بی بی جان خاموشی سے اس کے ساتھ کمرے میں آئی۔ کسی کی بھی نہیں سنتا، یہ نہ جانے کس پر چلا گیا۔ اتنا غصہ تو کبھی خاقان آفریدی نے بھی نہیں کیا جتنا یہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ بیٹھو یہاں۔ بی بی جان نے ہیر کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں شرمندہ ہوں تم سے ہیر، میں کتنے ماہ سے تمہیں وہاں چھوڑ کر آئی تھی اور یشب نے تمہیں چند گھنٹے بھی رکنے نہیں دیا۔ بی بی جان آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ مجھے ملنا تھا، سب سے مل لیا۔ اس لیے رکنے یا نہ رکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بجھی سی بولی۔ پھر بھی اتنے مہینوں کی دوری تھی، کچھ وقت تو کوئی بات نہیں بی بی جان، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ کم وقت کے لیے ہی صحیح میں اپنے گھر والوں سے مل آئی، اور ویسے بھی مجھے آج یہ کل یہیں آنا تھا، تو پھر آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ بی بی جان نے بہت فخر سے اسے دیکھا۔ تمہارے ہر عمل میں تمہاری ماں کی اعلیٰ تربیت جھلکتی ہے ہیر، اور مجھے فخر ہے کہ تم میرے یشب کی شریک حیات ہو۔ وہ مسکرائیں۔ تم جس طرح کے حالات میں یہاں آئی تھی، جس طرح سے یشب کا برا رویہ سہا اور سہ کر برداشت کیا، سچ پوچھو تو میں تمہارے صبر اور دھیمے مزاج کی قائل ہو چکی ہوں۔ میں بالکل ایسی ہی لڑکی یشب کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ میری ایک بات مانو گی ہیر؟ انہوں نے آس بھرے لہجے میں کہہ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ جی بی بی جان کہیں۔ ہیر بچے، یشب کو بھی اپنا جیسا بنا دو۔ ہیر نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنے جیسا مطلب؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے جیسا صابر اور دھیمے مزاج کا۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ نہیں کر سکی، مگر تم ایک بیوی ہونے کے ناطے یہ کرنے کی کوشش کرو ہیر۔ تم جس رشتے میں اس کے ساتھ بن چکی ہو، وہ رشتہ جتنا نازک ہے اتنا ہی مضبوط بھی، اور اس رشتے کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ جب تم دونوں فریق میں سے کوئی ایک غلط ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنی محبت سے اس کی غلطیوں کو درگزر کر کے اصلاح کرے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی محبت سے اسے بدل دو، کیونکہ اگر تم چاہو تو یشب کی گئی زیادتیوں کو بھلا کر اسے بدل سکتی ہو ہیر۔ جب سے مس کیریج والا واقعہ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی بدل گیا ہے تمہارے ساتھ۔ تم بھی دل بڑا کر کے سب بھلا دو میری جان۔ دونوں خاندانوں میں موجود رنجشوں کو مٹانے کی کوشش کرو کہ یہ سب تم ہی ممکن کر سکتی ہو بچے۔ کرو گی نا ایسا؟ انہوں نے ہیر کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا۔ جی بی بی جان، میں کوشش کروں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپتھپایا۔ جاؤ جا کر کھانا کھا لو اور آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں ابھی نہیں۔ تم ایسا کرو، سکینہ سے کہو مجھے یہیں دے جائے، اب باہر جانے کی ہمت نہیں۔ جی میں بھجواتی ہوں ابھی، ہیر مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ ہیر کھانے سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو یشب بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ہیر آہستگی سے چلتی ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ چینج اور وضو کر کے وہ کمرے میں آئی اور خاموشی سے ٹی وی کا سوئچ آف کر دیا۔ یشب ایک لمحے کو اس کی ہمت پر عشش کر اٹھا، مگر اسے جائے نماز اٹھاتے دیکھ کر کوئی بھی طرف بات کہنے سے باز رہا۔ ہیر نے تسلی سے عشاء کی نماز ادا کی اور لائٹ آف کر کے بیڈ کے پاس آئی۔ مجھے کہاں سونا ہے؟ میرے پہلو میں، فٹ جواب آیا۔ سدے شکر کہ وہ لائٹ آف کر چکی تھی، ورنہ بلا وجہ یشب اس کا مذاق اڑاتا۔ ہیر اپنے بلش کرتے گالوں پر ہاتھ پھیر کر بیڈ کی دوسری سمت آ کر لیٹ گئی۔ یشب نے بھی خاموشی سے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ ہیر اس کے خاموشی سے کروٹ بدل لینے پر حیران تھی۔ یہ خاموش کیوں ہیں؟ اور غصہ بھی نہیں کیا؟ حیرت ہے، لینے تو یوں گئے تھے جیسے آج ہی قتل کر دیں گے میرا اور اب۔ چلو اچھا ہے خاموش ہے، ورنہ پھر سے جواب میں کوئی تلخ بات میرے منہ سے نکل جاتی اور پھر نئے سرے سے جھگڑا۔ اتنے دن کی تھکن تھی، کب سوچتے سوچتے ہیر کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہیر گہری نیند میں تھی جب اسے گھٹن کا احساس ہوا، یوں جیسے کوئی بھاری چیز اس پر رکھی ہو۔ اس نے غنودگی میں ہی ایک دو بار ہاتھ کو ہلا کر اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا؟ وہ باوجود کوشش کے نہ ہلا پائی۔ اب کہ ہیر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، مگر کمرے میں چھایا گھپ اندھیرا اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھا گیا۔ اسے یشب کی مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ ہیر نے اسی اندھیری میں اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ چند منٹ کے غور و عرض کے بعد اسے اپنے کان کے پاس یشب کے ہلکے ہلکے خراٹوں اور سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اوہ، میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ حیران تھی۔ وہ تو بیڈ کی بالکل پائنتی سے لگ کر سوئی تھی، پھر یشب کے اتنے قریب کیسے؟ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ آزاد کروایا جو یشب کی گرفت میں تھا۔ یشب کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے جبکہ دوسرا ہیر کے اوپر سے گزر کر دوسری سائڈ پر رکھ کر اسے قید کیا گیا تھا۔
یشب کے بازو سے ہی ہیر کو خود پر کسی وزنی چیز کا احساس ہوا۔ کیا مصیبت ہے! ہیر زور لگانے کے باوجود بھی یشب کا بازو ہٹا نہ پائی۔ کون سی مصیبت؟ یشب نے کہتے ہوئے اسے مزید قریب کیا۔ وہ ہیر کے جھٹکوں پر جاگ گیا تھا جو وہ اس کے بازو کو ہٹانے پر مار رہی تھی۔ بازو ہٹائیں خان، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ خان کی جان، کیسی گھٹن؟ وہ موڈ میں بولا۔ ہیر اس ڈائلاگ پر سخت بدمزہ ہوئی۔ خان پلیز لائٹ تو آن کرے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھ سے یا اندھیرے سے؟ وہ یشب ہی کیا جو بات کی کھال نہ اتارے۔ دونوں سے۔ ہٹائیں بازو۔ کس قدر بھاری ہے یوں جیسے انسان کا نہیں بلکہ لوہے کا ہو، وہ چڑھ کر بولی۔ یشب نے اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے سائڈ لیمپ آن کیا۔ ہیر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی پرے کھسکی۔ میں نے تمہاری جگہ اپنے پہلو میں بنائی تھی، سنا نہیں تھا کیا تمہیں؟ وہ ایک دم سے پینترا بدلتا اپنے مخصوص کرخت لہجے میں بولا۔ میں اکیلی ہی سوتی ہوں، اس لیے مجھے کسی کے پہلو میں سونے کی عادت نہیں۔ وہ بھی بنا لحاظ رکھے بولی۔ میں کسی کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، سمجھی؟ مجھے سونے دے خان، اتنے دن کی تھکن ہے۔ وہ جمائی روکتی اسے دیکھ کر صلاح انداز میں بولی۔ تھکن تو مجھے بھی ہے، مگر وہ بات روکتا مسکرایا۔ ہیر اس کے تیور سمجھ چکی تھی، اسی لیے ایک ہی جس میں بیڈ سے نیچے اتری۔ یشب اس کی پھرتی پر مسکرا اٹھا۔ سو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا، وہ جل کر کہتا لائٹر اور سگریٹ اٹھا کر بالکنی میں نکل گیا۔ یہ یشب کی دوسری بری عادت تھی کہ جب نیند سے ایک دفعہ جاگ جاتا تو پھر دوبارہ نہیں سوتا۔ ہیر جانتی تھی یہ بات، اسی لیے اس نے یشب کے جانے کے بعد پرسکون ہو کر کمبل لپیٹا اور نیند سے باری ہوتی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ مجھے بتا تو دیتی کہ تم اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی ہو، میں ہرگز یشب کو کال نہ کرتی تو اسے پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ تم ایک آدھ دن تک رہ لیتی وہاں۔ مہرو کو یشب نے رات ہی بتا دیا تھا کہ بی بی جان ہیر کو اسے گھر چھوڑ آئی تھی اور وہ اسی وقت جا کر واپس لے آیا، اسی لیے اب وہ ہیر سے فون پر بات کرتی ہے ایسا کہہ رہی تھی۔ آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جاتا بھابھی، پھر بلا وجہ غصہ ہوتے۔ اوہو، تو اب نہیں ہوا کیا غصہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مہرو حیران تھی۔ جی، ارے واہ، یعنی کہ تبدیلی آئے گی نہیں بلکہ آ چکی ہے، مہرو شوخی سے بولی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد کیا فائدہ ایسی تبدیلی کا؟ ہیر بے دلی ہوئی۔ دیر آئے درست آئے، اس لیے ناشکری مت کرو بلکہ شکر ادا کرو کہ یشب جیسا ہٹلر بدل رہا ہے، اور پتہ ہے اس کے بدلنے سے سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہی ہونے والا ہے۔ مہرو مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ کیسے؟ تمہیں ہر وقت اس کی سڑی ہوئی غصے سے لال پیلی صورت ہی دیکھنے کو ملتی تھی، کم از کم اب وہ مسکرا تو دے گا تمہیں دیکھ کر۔ مہرو نے بات کے آخر پر خود ہی کہکہ لگا کر مزہ لیا۔ بھابھی آپ ہی نا، ہیر لٹکان کے پیچھے کرتی مسکرائی۔ اچھا، اور کوئی نئی تازی سناؤ پھر۔ کیسی نئی تازی؟ یاد ہے تمہیں پہلے بھی جب میں لال حویلی سے واپس آئی تھی تو تم نے مجھے تائی بننے کی خوشخبری سنائی تھی، اسی لیے اس بار بھی میں ایسی ہی نیوز سننے کی منتظر رہوں گی، تیار رہنا، مہرو نے چھیڑا۔ بھابھی، ہیر بلش کرتی شرما گئی۔ ارے یار، تم یقیناً شرما رہی ہوگی ہے نا؟ مہرو ہنسی۔ بھابھی میں فون رکھ رہی ہوں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ، ہیر نے جلدی سے کہہ کر کال بند کی۔ تو بھائی بھابھی آپ ہی نا، وہ مسکرا کر پلٹتی یشب سے ٹکرائی جو اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ کیا برائیاں کر رہی تھی میری؟ وہ بھابھی کے ساتھ۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی برائیاں کرنے کی؟ وہ کہتی ہوئی سائڈ سے ہو کر بیڈ کی طرف آئی۔ ہیر کب تک چلے گئے سب؟ کیا سب؟ تمہاری بیگانگی اور کیا؟ وہ خفا خفا سا بولا۔ میری چند روزہ بیگانگی صحیح نہیں جا رہی محترم سے، اور خود جو بیگانگی دکھائی تھی وہ بھول گئے شاید۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے وقت چاہیے، وہ سرگوشی میں بولی۔ کس لیے؟ آپ کے اس مزاج کو سمجھنا، قبول کرنے کے لیے، مگر میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں ہیر۔ جو گزر گیا وہ کافی تھا، مگر اب میں اس وقت کو تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا، وہ محبت سے کہتا قریب آیا۔ کس قدر مطلب پرست ہیں آپ، یعنی کہ اب بھی زبردستی مسلط ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ پٹاخ سے بات اس کے منہ پر مار گئی۔ ہیر کی بات یشب کے دل پر گھونسے کی مانند پڑی۔ نہیں، میں اب تم سے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا کسی بھی قسم کی، اس بار فیصلہ کرنے کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں ہیر۔ تمہارا فیصلہ ہی آخری ہوگا اور میں تمہارے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ تم چاہو تو واپس اپنے گھر اور گھر والوں کے پاس جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، اور اگر نہیں تو وہ رکا تو پھر کبٹ کے تھرڈ ڈرار میں تمہارے لیے وہ چیز پڑی ہے جس میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ وقت دینے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس ایک ہفتے میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، اس لیے اچھی طرح سوچ لو اور پھر فیصلہ کرو، مگر خیال رہے کہ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم واپس جانا چاہو گی تو میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور اگر تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو اس ڈرار میں موجود تمہارے لیے خریدی گئی چیز کو پہن کر تیار رہنا۔ ایک ہفتہ مطلب اگلے سنڈے۔ یشب نے حساب لگا کر اسے فیصلہ سنانے کا دن بتا دیا۔ میں بے چینی سے اس دن کا اور تمہارے ڈیسیجن کا منتظر رہوں گا۔ سو ٹیک یور ٹائم۔ یشب سنجیدگی سے اسے اپنا فیصلہ سناتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہیر ساکت کھڑی تھی۔
کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ اس کا دماغ اس کے دل سے سوال کر رہا تھا۔ یشب کے دیے گئے وقت کے مطابق 4 دن گزر چکے تھے۔ ان 4 دن میں یشب اس سے بالکل لاتعلق ہو گیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں بالکل اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ اجنبی تو وہ پہلے بھی تھے، مگر اس اجنبیت میں دشمنی تھی، انتقام تھا، اور اب وہ یکسر بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہیر باوجود کوشش کے کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ دماغ اسے واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا تاکہ یشب کو اس کے کیے گئے سلوک کی سزا مل سکے، جبکہ دل اس کے برخلاف یشب کی حمایت کر رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کر اسے یہیں رہنے کا مشورہ دے رہا تھا جہاں وہ شخص تھا جسے اس نے اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ ایک اچھے مرد کی حیثیت سے سوچا تھا، ورنہ اس پہلے تو کسی مرد نے ہیر کو اس طرح متاثر نہیں کیا تھا جیسے یشب خان آفریدی نے پہلی ملاقات کے بعد اسے بے چین کر دیا تھا۔ جب اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، جسے کبھی اس نے اس روپ میں دیکھنے کی تمنا کی تھی، چونکہ ایک نامحرم مرد کو سوچنا بھی گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے، اس لیے ہیر نے بروقت اپنی تمناؤں کو لگام میں ڈال لی تھی۔ مگر اب جیسے بھی صحیح اور جن حالات میں بھی صحیح اس کی یہ تمنا پوری ہو چکی تھی، پھر کیوں کر وہ اس شخص سے الگ ہو پاتی؟ اسے بی بی جان کے چند دن پہلے کی گئی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، جن میں انہوں نے اسے یشب کی غلطیوں کو درگزر کر کے دونوں فیملیز میں موجود رنجشوں کو ختم کرنے کا کہا۔ اسے مہرو کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جن میں مہرو نے ہیر کے سامنے یشب کی اس سے محبت کا اقرار کیا۔ وہ محبت جو آج سے کئی سال پرانی تھی، جسے وقت کی دھول مٹی میں اٹا ضرور گئی تھی مگر ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ محبت جو اب پھر سے اس کی منتظر تھی، باہیں پھیلائے اسے سمیٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی کشمکش میں مزید 2 دن پڑ لگا کر اڑ گئے۔ کل سنڈے تھا، ہیر کے فیصلے سنانے کا دن۔ یشب بہت بے چینی اور بے قراری سے ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہیر نے واپسی کا فیصلہ سنا دیا تو وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا قبول اس کا یہ فیصلہ، اور یہیں پر آ کر اس کا سارا غصہ، سارا تنتنا جھاگ بن کر بیٹھ جاتا۔ کیا تھا اگر میں خود کے غصے پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا سیکھ جاتا تو کم از کم اتنا پریشان تو نہ ہوتا، پڑنا مجھے۔ انسان ہمیشہ غصے میں ہی کچھ ایسا کر جاتا ہے جو بعد میں اس کے اپنے لیے ہی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے مذہب میں غصہ حرام قرار دیا گیا ہے، تاکہ دونوں فریقین اس کی شر سے محفوظ رہیں۔ مگر انسان اس وقت سمجھتا ہے یہ سب جب اس کے اپنے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا۔ یشب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ہیر کے ساتھ اپنا روا رکھے سلوک، اپنے عمل، اپنے غصے پر پچھتا رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ مگر یہ سمجھ یشب کو اب آیا تھا جب وقت اس کے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ کاش کہ یشار لالا کا خون شمس خان نے نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہیر شمس خان کی بہن نہ ہوتی، کاش کہ میں نے بابا جان کی بات مان لی ہوتی، کاش میں اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر ہیر کے ساتھ وہ سب نہ کرتا جو کر چکا۔ ایسے بہت سے کاش تھے یشب کے پاس، مگر وقت اب وہ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے ان سارے کاش کو پورا کر سکتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی ہر بات، ہر عمل بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے تاکہ بعد میں پچھتاوے کا کوئی کاش نہ رہ جائے، یشب آفریدی کی طرح۔ آج سنڈے تھا، ہیر کا فیصلہ سنانے کا دن، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر دل نہ جانے کیوں بے چین سا تھا صبح سے۔ اب بھی وہ حویلی کے پیچھے احاطے میں درخت کے نیچے بنائے گئے پتھر کے بینچ پر بیٹھی اسی اداس اور بے چینی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب حدید کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ لائی۔ چاچی، اس نے چہکتے ہوئے پیچھے سے بازو ہیر کے گلے میں ڈالا۔ ارے چاچی کی جان، آپ کب آئے؟ ہیر نے خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا۔ ابھی وہ اچھلا، بتایا بھی نہیں آنے کا؟ میں نے ممی سے کہا تھا کہ آپ کو سرپرائز دیں گے۔ بہت اچھا سرپرائز دیا بھائی، ہیر نے مسکراتے ہوئے اس کے گال چومے۔ ممی کہاں ہے؟ ہال میں بی بی جان کے پاس۔ تو چلو پھر ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ وہ حیدر کا بازو پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ چلیں۔ وہ اچھلتا کودتا آگے بڑھ گیا۔ کاش کہ شمس لالا سے یشار خان کا خون نہ ہوا ہوتا تو حدید اتنی سی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم نہ ہوا ہوتا۔ ہیر حدید کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچتی اس کے پیچھے پیچھے ہی ہال میں آئی۔ السلام علیکم، ہیر مسکرا کر کہتی محرو کے گلے لگی۔ میں صبح سے ہی اداس تھی، شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ ارے بھائی، اداسی کی وجہ؟ محرو نے رازداری سے پوچھا۔ کوئی وجہ نہیں، وہ مسکراتی ہوئی بی بی جان کے تخت پر بیٹھی۔ اچھا، اور سنائیں وہاں سے کیسے تھے؟ ہیر کے پوچھنے پر محرو انہیں وہاں کی باتیں سنانے لگی۔ یشب ڈیرے پر تھا جب اس کا سیل بجا۔ بابا جان کا نام دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ جی بابا جان۔ یشب، کہاں ہو تم؟ میں ڈیرے پر ہوں بابا جان، خیریت؟ جلدی حویلی پہنچو، وہ اجلت میں بولے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ یشب فکر مند ہوا۔ تم آؤ پھر بتاتا ہوں، بابا جان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یشب پریشان ہوتا اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ان کے سامنے تھا۔ کیا بات ہے بابا جان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔
دلاور خان نے بندہ بھجوایا تھا پیغام دے کر۔ کیسا پیغام؟ یہ شب ان کی بات پر چونکا۔ ہیر کی بھرجائی کا انتقال ہو گیا ہے، شمس خان کی بیوی کا۔ اوہ کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ تو وہاں جانے پر ہی پتہ چلے گا۔ تم ایسا کرو، ہیر کو لے کر فوراً نکلو، عصر کے بعد جنازہ ہے اور 2 بج چکے ہیں۔ میں بھی تمہاری بیوی جان کو لے کر جنازے سے پہلے ہی آ جاؤں گا۔ جی۔ یہ شب سر ہلاتا اٹھ کر ہال کی طرف آیا جہاں ہیر مہرو کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یہ شب نے اس کے مسکراتے چہرے کو دل میں اتارا اور آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، آپ کب آئیں؟ وہ سنجیدہ سا مہرو سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم سناؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ مہرو خوش مزاجی سے بولی۔ میں ڈیرے پر تھا۔ ہیر تم جا کر چادر اوڑھو، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ نکلنا ہے؟ کہاں کے لیے؟ ہیر کے سوال کو مہرو نے زبان دی۔ ہیر کے گھر جانے کے لیے۔ ہیر یشب کے کہے گئے الفاظ پر دھڑام سے نیچے گری۔ میرے گھر؟ پر خان، آپ نے تو مجھے فیصلے کا اختیار دیا تھا، پھر کیوں؟ وہ پریشانی سے دل میں سوچ رہی تھی۔ ہیر تم کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ ہری اپ، وہ گھڑی دیکھتا اجلت سے بولا۔ خیریت ہے نا؟ ہیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد مہرو نے یشب کے چہرے پر پراسرار سنجیدگی کو دیکھ کر پوچھا۔ شمس خان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ کیسے؟ پتہ نہیں کچھ بھی۔ بندہ آیا تھا پیغام لے کر، عصر کے بعد جنازہ ہے، یشب نے مختصر بتایا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ آپ بابا جان لوگ کے ساتھ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، مہرو نے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ہیر چادر لپیٹے وہاں آئی۔ اوکے بھائی، آپ بی بی جان کو بتا دیجیے گا، وہ مہرو سے کہتا ہیر کو چلنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ ہیر نے افسردہ نظروں سے مہرو کو دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر باہر کی جانب چل پڑی۔ ہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا کہے۔ آخر خان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ جب فیصلہ میں نے سنانا تھا تو پھر مجھے میرے گھر لے جانے کا مقصد، وہ بھی آج ہی؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ دل میں ہم کلام تھی، کیونکہ یشب کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس میں کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ہیر کے گاؤں جانے والی سڑک پر چڑھ چکے تھے۔ ہیر دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ مگر یہ کیا؟ جیسے ہی پراڈو ان کی حویلی کی طرف مڑی تھی، گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی جو حویلی تک جا رہی تھی۔ کافی رش تھا وہاں مردوں کا، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ ہیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا، وہ فوراً پلٹتی یشب کا اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ خان کیا ہوا یہاں؟ آپ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یشب جو گاڑی پارک کرنے کی مناسب جگہ دیکھ رہا تھا، ہیر کے ہاتھ پکڑنے پر متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، یشب نے اس کے اڑے حواس دیکھ کر بتانا مناسب نہ سمجھا۔ خان پلیز بتائیں کیا ہوا؟ وہ خوفزدہ سی بولی۔ گاڑی آگے نہیں جائے گی، اس لیے تم یہیں سے حویلی تک چلی جاؤ، میں گاڑی پارک کر دوں۔ یشب اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ مجھے واپس لے جائیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ کم آن ہیر، چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یشب اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ہیر کی طرف آ کر اس کا ڈور اوپن کیا۔ آؤ۔ میں نہیں۔ اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی یشب اسے باہر نکال چکا تھا۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلتا ہوا حویلی کے گیٹ تک گیا۔ اب جاؤ تم بھی، میں یہیں ہوں۔ ہیر نے دونوں ہاتھوں سے یشب کے بازو کو زور سے پکڑا جیسے کوئی ننھا بچہ کسی اپنے کے دور جانے سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ یشب نے اسے دیکھ کر اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر ہیر اس کا بازو تھامے وہیں کھڑی تھی۔ یشب اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چاروں نجار ہیر بھی خوفزدہ سی پاؤں گھسیٹتی اندر داخل ہوئی اور وہاں عورتوں کا جھمگٹا دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اس کا کوئی پیارا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ مگر کون؟ فی الحال وہ یہ جان نہیں پائی۔ ہیر جب 10 دن پہلے اپنی حویلی آئی تھی تو تب اسے پھوپھی بننے کی خوشی ملی تھی۔ شمس اور پلوشا کی شادی کے 6 سال بعد ان کو اولاد کی نوید ملی تھی۔ حویلی میں خوب صدقے و خیرات کیے گئے تھے۔ جہاں پر کوئی اس خبر پر خوش تھا، وہیں سب ہیر کی غیر موجودگی پر افسردہ بھی تھے۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا اور آج وہ خوشی جس کا پیچھا کئی ماہ سے بے چینی سے انتظار کیا گیا تھا، اپنے ساتھ غم بھی لے آئی تھی۔ پلوشا ڈلیوری کے دوران ہی بیٹی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل دکھی تھا۔ پلوشا کی جوان موت تھی، پر قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے بھلا؟ 4 دن ہو گئے تھے پلوشا کو اس دنیا سے گئے۔ مہرو، بی بی جان، یشب اور خاقان آفریدی اس کے جنازے کے بعد واپس آفریدی حویلی آ گئے تھے۔ ہیر وہیں تھی، بے چین سی، افسردہ سی۔ بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی ان کی حویلی پر۔ ہیر 4 دن کی بھتیجی کو چپ کرواتی خود بھی رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ؟ وہ معصوم سی بچی ہمیشہ کے لیے ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ یہی سوچ ہیر کا کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ وہ ابھی شمس لالا کے کمرے سے ہو کر آئی تھی، جو بھابھی کے جانے کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہی خاموشی جس خاموشی سے 8-9 سال پہلے انہوں نے بہت مشکل سے باہر نکالا تھا اسے۔ ہیر بہت مشکل سے انہیں چند نوالے کھلا کر آئی تھی۔ وہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی رو رہی تھی جب رحیمہ کمرے میں آئی۔
ہیر بی بی اسے مجھے دیں، آپ سے چپ نہیں ہوگی۔ رحیمہ نے بچی کو اس کی گود سے لیا اور جھلاتے ہوئے لوری دینے لگی۔ چند منٹ بعد ہی بچی سو گئی۔ ہیر بی بی اسے یہیں لٹا دوں؟ ہاں لٹا دو، ہیر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ ہیر کو دیکھے آج 4 دن ہو گئے تھے اور یہی بات یشب کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اسے اس دن جس حالت میں چھوڑ کر آیا تھا اسے سوچ سوچ کر پچھلے 4 دن سے بے چین تھا۔ مہرو سے چائے دینے آئی تھی جب یشب کو کس غیر مرئی نقطے کو گھرتے پایا۔ کیا حالت بنا لی ہے یشب؟ خدا نہ خواستہ ہیر وہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئی؟ تم جو مجنون بنے بیٹھے ہو۔ بھابھی مجھے ہیر کی طرف سے پریشانی ہو رہی۔ کیسی پریشانی؟ مہرو پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھی۔ وہ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس دن صدمہ بھی تو اتنا بڑا ملا ہے نا۔ مہرو افسردہ ہوئی۔ پر ہم میں سے کوئی دوبارہ وہاں نہیں گیا تو روکا کس نے ہے؟ دیور جی جب چاہیں چلے جائیں۔ یار کی خاطر؟ مہرو نے اس کی بے چینی پر چھیڑا۔ یہ سب جھینپ کر مسکرا دیا۔ بھابھی آپ بھی نا۔ اچھا چلو جلدی سے یہ چائے ختم کرو اور جا کر ہیر سے ملاؤ تاکہ تمہاری شکل پر کچھ تو فریشنس دیکھنے کو ملے۔ مہرو اس کے بال بکھیرتی مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یشب نے جلدی سے چائے ختم کی اور چینج کرنے کے بعد ہیر کے گاؤں روانہ ہو گیا اس سے ملنے کے لیے۔ یشب مردانے میں دلاور خان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب وہ آیا تھا تو شمس خان بھی وہیں موجود تھی۔ اس دوران یشب اور شمس کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، نہ ہی شمس کچھ بولا اور نہ ہی یشب نے اس سے افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد شمس خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یشب نے ہچکچاتے ہوئے دلاور خان کو ہیر سے ملنے کا کہا۔ ہاں ضرور ملو بیٹا، میں سمندر خان سے کہتا ہوں تمہیں وہاں چھوڑ آئے۔ دلاور خان اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد یشب سمندر خان کے ساتھ حویلی کی رہائشی حصے کی طرف آیا۔ ہیر ظہر کی نماز پڑھ کر نیچے آ گئی تھی جہاں عورتیں بیٹھی یاسین پڑھ رہی تھیں۔ ہیر بھی ان کے درمیان آ کر بیٹھی اور یاسین پڑھنے لگی۔ عصر کی اذان کے بعد وہ یاسین رکھتی اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ راہداری میں تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے یشب آفریدی پر پڑی۔ ہیر جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یشب بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا پاس آیا۔ کیسی ہو؟ مدھم سرگوشی ہوئی۔ ہیر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں اپنے لیے فکر دیکھتی خود پر کنٹرول کھو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ سب ختم ہو گیا خان، میرے لالا کا گھر اجڑ گیا، وہ اکیلے رہ گئے خان، ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ اس کا گریبان پکڑے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ دیر اسے روتے رہنے دینے کے بعد یشب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ مت رو پلیز، تمہیں یاد ہے ہیر ایک بار میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے عورتوں کے رونے سے نفرت ہے؟ تب میرا مطلب صرف تمہیں رونے سے منع کرنا تھا۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہیر، مگر پھر بھی بہت بہت سا رو لیا ہے تمہیں، پر اب مزید نہیں، میں ان آنکھوں میں مزید آنسو نہیں دیکھ سکتا ہیر۔ یشب نے اس کے گال پر پھسلتے آنسوؤں کو انگلی کے پوروں پر لیا۔ اب اور نہیں میری جان۔ یشب نے اس کے سرخ سوچی آنکھوں کو لبوں سے چھو کر سرگوشی کی۔ اس کی حرکت پر ہیر ہچکچاتی خود میں سمٹ گئی۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، دیکھ لیا، اب چلتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتا بولا۔ کچھ دیر تو رک جائیں خان، ہیر بھاری آواز میں بولی۔ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ یشب نے اسے ساتھ لگا کر سر پہ بوسہ دیا۔ میں پھر آؤں گا۔ جی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مگر تمہارے بغیر اداس ہیں۔ میں کچھ دن اور رکنا چاہتی ہوں۔ ہیر نے سوالیہ نظروں سے یشب کو دیکھا۔ رہ لو جب تک چاہو، مگر وہ رکا۔ مگر یہ کہ تم رو کر ان نینوں پر مزید ستم نہیں کرو گی۔ ہاں، ہائے رے تیری جھیل سے نین، ان نینوں میں ڈوبنے کو دل کرتا ہے۔ جی۔ ہیر نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اپنا خیال رکھنا میرے لیے، یشب نے محبت سے کہہ کر اس کا ہاتھ چوما اور خدا حافظ کہتا پلٹ گیا۔ ہیر اس کے اوجھل ہونے تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس روز ہیر نے یشب کو یہی فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کی محرم، اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے، مگر اس روز وقت نے مہلت ہی نہ دی کہ ہیر یشب کو اپنا فیصلہ سنا پاتی۔ مرد چاہے جو بھی کرے، جو بھی کہے، مگر ایک وفا شعار عورت ہمیشہ اپنے مرد کی محبت کی پجاری ہوتی ہے۔ آپ اس پر جتنے بھی ظلم کرتے رہیں، مگر محبت کی ایک نگاہ پڑتے ہی وہ سارے ظلم، سارے زخم بھلا کر پلٹ آتی ہے۔ یہ ہے عورت کی عظمت، اور ہیر ایک عظیم عورت تھی۔ اماں میں دعا شمس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے ہی جاتی ہوں، ہیر نے کچھ فاصلے پر کاٹ میں لیٹی اس معصوم پری کو دیکھ کر کہا۔ پروشہ کی موت کے 10 دن بعد ہیر کو ہی بچی کا نام رکھنے کا خیال آیا تھا۔ اس نے شمس کو کہا، مگر شمس ہیر پر چھوڑتا سائڈ پر ہو گیا۔ تب ہیر نے بچی کا نام دعا شمس رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ہیر؟ دعا کو تم کیوں لے جاؤ گی بھلا؟ ختیجہ حیران ہوئی۔ یہاں کون کرے گا اس کی دیکھ بھال؟ تم اپنے گھر اپنے سسرال میں خوش رہو، ہمارے لیے یہی بات بہت ہے۔ دعا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے میری جان، میں زندہ ہوں ابھی اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ مگر اماں یہ اتنی چھوٹی سی ہے، ہیر فکر مند ہوئی۔ تم بھی اتنی سی ہی تھی جب تمہیں بھی میں نے ہی سنبھالا تھا، وہ مسکرائیں۔ ہیر بھی ان کی بات پر مسکرا دی۔ اماں مجھ سے لالا کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی، اب آگے کیا ہوگا؟ چند منٹ بعد وہ پھر سے افسردہ ہوتی بولی۔
تم پریشان مت ہو، جو زخم دیتا ہے وہ مرہم بھی رکھ دیتا ہے، وقت کے ساتھ وہ بھی سنبھل جائے گا، تم بس اپنے گھر کی فکر کرو، میں تمہارے پاپا سے کہتی ہوں وہ خود جا کر چھوڑ آئیں گے تمہیں۔ نہیں اماں، میری یشب سے بات ہو گئی تھی، وہ کل صبح آئیں گے مجھے لینے۔ چلو اچھا ہے، خدا میری بچی کو سدا سہاگن رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے ہیر کا ماتھا چوم کر ساتھ لگایا۔ آمین، ہیر نے کہہ کر سر اماں کی گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح وہ سب کی دعاؤں تلے پورے 1 ماہ بعد یشب کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس 1 ماہ میں مہرو اور یشب 1-2 بار اس سے آ کر مل گئے تھے۔ ہیر کچھ دیر بی بی جان اور مہرو کے پاس بیٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ یشب کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس نے چادر اتاری اور بیڈ پر بیٹھ کر سینڈل اتارنے لگی۔ جب یشب سیل کان سے لگائے بات کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، ہیر نے اسے دیکھ کر پاس پڑی چادر پھر سے اوڑھ لی۔ یشب نے ہیر کو دیکھ کر کال بند کی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ویلکم بیک ٹو مائی لائف، وہ مسکرایا۔ ہیر نے اس کی شوق نظروں سے بچنے کو سر جھکا کر سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر یشب نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے دونوں طرف بازو پھیلا کر راستہ بند کیا۔ پلیز خان، مجھے چینج کرنے دے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ہیر نے ٹھوس جواز پیش کیا۔ اوکے، پڑھ لینا نماز، مل تو لو پہلے مجھے، میں تو ترس گیا تھا تم سے ملنے کو۔ یشب نے اس کے سرخ پڑتے گالوں کو دیکھ کر قریب کیا۔ پلیز خان، تنگ مت کریں، وہ منمنائی۔ ارے تنگ میں نہیں، تم کر رہی ہو مجھے، یشب نے محفوظ ہوتے ہوئے سینے سے لگا کر کان کے پاس سرگوشی کی۔ آئی لو یو۔ میری نماز، ہیر یشب کی گرفت میں کسمس آئی۔ او یس، نماز زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا۔ یار مسکرا تو دو، یوں لگ رہا ہے جیسے میں گن پوائنٹ پر رومانس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہیر اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دی۔ دیٹس گڈ، اب جاؤ اس سے پہلے کہ میرا دل بیمانی پر رخصائے۔ یشب نے آنکھ دبائی۔ ہیر نے اس کی بات سن کر بھاگنے کے انداز میں ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ بند کیا۔ یشب کا بلند بالا قہقہا اسے بند دروازے سے بھی بخوبی سنائی دے رہا تھا۔ خان، ہیر نے اس کے بازو پر سر رکھ کر پکارا۔ یشب نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ آپ نے کبٹ کے 3rd ڈرار میں میرے لیے کیا خرید کر رکھا تھا جسے پہننے کا کہہ رہے تھے اس روز؟ تم نے دیکھا نہیں؟ یشب نے حیران ہوا۔ نہیں، جس روز دیکھنا تھا اس روز گھر جانا پڑ گیا، وہ اس دن کو یاد کر کے افسردہ ہوئی۔ تو اب دیکھ لو، بلکہ پہن کر بھی دکھا دو مجھے۔ اب؟ ہاں اب، مگر ہے کیا؟ خود دیکھ لو جا کر، یشب نے اسے اٹھایا۔ ہیر نے جا کر کبٹ کھولی اور وہاں موجود اتنے بڑے ڈبے میں میرون اور گولڈن برائڈل ڈریس دیکھ کر پلٹی واپس آئی۔ وہاں تو برائڈل ڈریس ہے، وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں تو؟ یشب نے مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ وہ پہنوں؟ ہاں جلدی سے پہن کر آؤ۔ میں نہیں پہنوں گی، وہ بلش کرتی شرمائی۔ یشب اسے شرماتے دیکھ کر پاس آیا۔ کم آن یار، جلدی سے پہن کر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ ہری اب۔ یشب اسے پکڑ کر ڈریسنگ روم لایا اور اسے اندر چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ پھر چاروں نچار وہ بھاری بھرکم ڈریس پہن کر جھجکتی شرماتی باہر آئی۔ یشب نے دروازہ کھلنے پر پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بنا کسی بناؤ سنگار کے اتنی حسین لگ رہی تھی، اگر ذرا سنور جاتی تو کیا ہوتا۔ بیوٹیفل، اس نے پاس آ کر سرگوشی کی۔ ہیر شرماتی ہوئی مزید سمٹ گئی۔ یشب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ لکنگ نائس، آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لایا۔ ہیر نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر نظریں جھکا دی۔ یشب اسے شرماتے دیکھ کر مسکرایا۔ تم رکو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر خود ڈریسنگ روم چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک مخملی ڈبہ لیے واپس آیا۔ یشب نے ڈبہ کھول کر نیکلس باہر نکالا اور ہیر کے پیچھے کھڑے ہو کر بہت پیار اور احتیاط سے نیکلس اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ تمہارے لیے میں نے تب خریدا تھا جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی۔ تم جانتی ہو ہیر، تمہاری باتیں، تمہاری آنکھیں، ان سب نے مل کر مجھے ایک ہی ملاقات میں لوٹ لیا تھا تب۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن الفاظ میں تمہاری تعریف کروں۔ یشب اسے ساتھ لیے کمرے کے بیچوں بیچ آیا۔ ہیر، تم مجھے دل سے معاف کر چکی ہو نا؟ جی، ہیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہیر کو ایک کتاب میں پڑھی ہوئی یہ بات یاد تھی کہ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے بھی خود تمہارے پاس آ جائے۔ اس لیے وہ سب کچھ بھلا کر یشب کو دل سے معاف کر چکی تھی۔ تھینکس لاٹ فار دس۔ تم جانتی ہو ہیر، تم بہت عظیم ہو، تم نے ناحق اتنے مظالم سہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مگر اب وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بے پناہ پیار دوں گا، اپنی ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہیر، مگر اب نہیں، اب صرف محبتیں، پیار، مسکراہٹیں ہوں گی، بس۔ وہ مسکرایا۔ ساتھ دو گی نا میرا؟ پر یقین لہجے میں سوال کیا۔ جی، ہیر نے اس بات میں سر ہلا کر ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ تو پھر ایک بات مانو گی میری؟ پیار سے پوچھا گیا۔ جی، ہیر نے پھر سے سر ہلایا۔ تو پھر کہو کیا؟ آئی لو یو، یشب مسکرا دبا کر بولا۔ بات تو ماننا ہوگی، اب تم حامی بھر چکی ہو۔ یشب نے اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر قریب کیا۔ چلو کہو جلدی سے یار، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ وہ کلاک کی طرف دیکھتا بولا۔ میں نہیں کہوں گی، ہیر ہچکچاتی پیچھے ہوئی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ جلدی کہو ورنہ۔ اچھا کہتی ہوں، یشب کے تیوروں پر وہ مصنوعی ڈر کر بولی۔ پہلے ہاتھ ہٹائیں۔ یشب نے اسے کندھوں سے تھام کر رکھا۔
تم کہو گی تو ہاتھ ہٹاؤں گا. آئی لو یو. وہ جلدی سے بولی. یشب نے اس کے پشتوں میں کہنے پر ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا. ناؤ وی سیلیبریٹ آر فرسٹ آفیشیل گولڈن ویڈنگ نائٹ ٹو نائٹ. ایگری؟ یشب نے اس کے کانوں میں ہونٹ رکھ کر سرگوشی میں کہا. اس کی بات پر ہیر نے بلش کرتے ہوئے مطمئن ہو کر یشب کے کندھے سے سر ٹکا دیا. یشب نے ہیر کی رضامندی پر پرسکون ہوتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار باندھ دیا. بے شک ایک لمبے اور تکلیف دہ انتظار کے بعد ہیر کو اس کے صبر کا پھل مل ہی گیا. کہاں تھے آپ؟ پوری 10 مس کالز کی میں نے. سیل کدھر تھا آپ کا؟ ہیر نے یشب کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چھوٹتے ہی پوچھا. ارے یار، نہ کوئی سلام نہ دعا، سیدھے کلاس لینی شروع کر دی. السلام علیکم. ہیر نے غلطی مان کر جھٹ سلام کیا. یشب نے سر ہلا کر جواب دیا. اب بتاؤ کیوں کی 10 کالز؟ یشب صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا. آپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ حیران ہوئی. ارے بھائی، یاد ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ مطلب آپ کو واقعی یاد نہیں کہ آج ہم کہیں نہیں جا رہے؟ یشب اس کی بات اچک کر ڈریسنگ روم میں گھسا. مطلب یاد ہے آپ کو، پھر بھی اتنی دیر کر دی، اور ہمیں جانا ہے آج. اور ابھی میں چائے لاتی ہوں، تب تک آپ چینج کر لیں. وہ بات کرتی یشب کے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں آئی. مجھے تمہارا جوشاندہ نہیں پینا. گل سے کہہ دو، وہ بنا دے گی چائے. یشب اب بھی ہیر کی بنی چائے کو جوشاندہ ہی کہتا تھا. مت پئیں. وہ سر جھٹکتی انٹرکام کی طرف بڑھ گئی. مگر گھر آج ہی جانا ہے مجھے، کہہ دیا میں نے. بس بس. وہ وہیں کھڑی کھڑی چیخ کر بولی تاکہ آواز یشب تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں، پر صرف 2 گھنٹے کے لیے. وہ اس کی چیخ نما آواز سن کر باہر آیا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں رات آپ کو بتا چکی تھی کہ اس بار میں 2 دن رہ کر آؤں گی گھر. رات گئی بات گئی. یشب کندھے اچکا کر کہتا، پھر واپس مڑا اور کھٹاک سے واش روم کا دروازہ بند کر گیا. بات گئی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے جاتی ہے رات کی بات. وہ ہڑبڑاتی ہوئی چائے لینے چلی گئی. یشب شاور لے کر نکلا تو ہیر چائے لا چکی تھی. جلدی کریں اب، وہ اسے ہو کر بولی. یشب جان بوجھ کر ادھر ادھر چیزیں الٹاتا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. کہاں تو ہے کہ کہیں نہیں جا رہے ہم، وہ آرام سے کہتا چائے کا کپ تھام کر کاؤچ پر ڈھیر ہوا. آپ کو مسئلہ کیا ہے آخر؟ مجھے میرے گھر لے جانے سے. مسئلہ لے جانے سے نہیں سوئٹ ہارٹ، وہاں چھوڑ کر آنے سے. ہاں تو صرف 2 دن ہی تو ہیں. تمہارے لیے صرف 2 دن ہیں، پر یہ 2 دن مجھ پر بہت بھاری ہوتے ہیں. اس نے کپ کو منہ لگایا. ویسے ایک بات ہے، چائے بنائے نہیں آ گئی ہے تمہیں. یشب جانتا تھا چائے اس نے نہیں بنائی، اسی لیے چھیڑ کر آنکھ ماری. میں نے نہیں بنائی چائے، اس لیے فضول ہاتھوں میں میرا وقت ضائع مت کریں. مجھے آج ہی جانا ہے بس. چائے 2 گھنٹے کے لیے ہی صحیح. وہ خفا سی 2 گھنٹے کے لیے جانے پر مان گئی. تو چلو پھر دیر کس بات کی. یشب اس کی خفگی پر مسکراتا ہوا کیز اٹھا کر باہر نکل گیا. اماں، یہ تو بالکل میری جیسی ہی ہوتی جا رہی ہے. ہیر نے دعا کو گود میں لے کر جھنجھوڑا. خدیجہ مسکرا دی. تمہارے پاپا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہیر کی بچپن کی کاپی ہے بالکل. اچھا بیٹھو تم لوگ، میں ذرا کھانے کا بتاؤں. وہ اٹھنے لگی. ارے نہیں آنٹی، ہم نکل رہے ہیں بس. یشب گھڑی دیکھ کر بولا. جی اماں، یشب کو کام ہے حویلی میں، اس لیے میں ہی رکوں گی، اور میرے لیے اہتمام کی کیا ضرورت بھلا. مسکرا کر کہتی دعا کے گال پر جھک گئی. یشب نے دانت پیستے ہوئے سے گھوری دی، مگر ہیر متوجہ ہوتی تو دیکھتی. یشب بیٹا، تم بھی کبھی رک جایا کرو، گھڑی 2 گھڑی کے لیے ہی تو آتے ہو بس. جی ضرور رکوں گا آنٹی، پھر ابھی کے لیے تو اجازت دیں. وہ سیل اٹھا کر خدا حافظ کہتا بنا ہیر کی طرف دیکھے باہر نکل گیا. وہ اگر تمہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا تو چلی جاتی ساتھ. خفا ہو کر گیا ہے شاید. خدیجہ بیگم نے یشب کے سر تاثرات نوٹ کر لیے تھے. ارے رہنے دے اماں، 2 ماہ بعد 2 دن رک جاؤں گی تو کچھ نہیں ہونے والا. اور خفگی کی پرواہ کسے ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی. کیوں پرواہ نہیں اس کی خفگی کی؟ شوہر ہے تمہارا. شوہر ہے، ماں تو نہیں. وہ خفگی سے لاپرواہ ہوئی. ہیر. خدیجہ کی گھوری پر ہیر کھلکھلا اٹھی. وہاں واپس داخل ہوتے یشب نے انتہائی ناگواری سے ہیر کی کھلکھلاہٹ دیکھی. وہ میں کیز بھول گیا تھا. یشب نے واپس آنے کی وجہ بتائی اور جھک کر ٹیبل کی کیز اٹھا کر تیزی سے نکل گیا. اسے پکڑے اماں، میں ابھی آئی. ہیر دعا کو تھما کر جلدی سے باہر نکلی. یشب. وہ پکارتی پیچھے آئی. یشب جو گاڑی کا لاک کھول چکا تھا ہیر کی آواز پر پلٹا. اب خفا ہو کر جا رہے ہیں؟ تمہیں کون سا پرواہ ہے میری خفگی کی؟ وہ خفا ہوا. اگر پرواہ نہ ہوتی تو پیچھے بھاگی نہ آتی میں. ہیر منہ پھلا کر بولی. نہیں ہوں خفا. یہی بات مسکرا کر کہیں ذرا. بہت چلاک ہوتی جا رہی ہو. یشب نے اس کی ناک کھینچی. آپ کی صحبت ہی کا اثر ہے جناب. وہ کھلکھلائی. ابھی اور بہت سی اثرات دکھانے ہیں تمہیں. یشب آنکھ مارتا بولا. اچھا بس آپ جائیں اور جا کر مجھے فون کر دیجیے گا، ورنہ فکر رہے گی مجھے. فکر ہوتی تو یوں اکیلے نہ جانے دیتی مجھے، بلکہ خود بھی ساتھ چلتی. صرف 2 دن ہی تو ہیں یشب، اب اتنا سا تو کر سکتے ہیں نا میرے لیے. ضرور کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. وہ پھر دیانہ گویا ہوا. اچھا چلیں اب جائیں خیریت سے. گاڑی دھیان سے چلائیے گا. ہیر نے فکر مندی سے نصیحت کی. جو حکم. یشب جھک کر کہتا گاڑی میں آ بیٹھا. ہیر نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کیا.
یشب گاڑی ریورس کر کے ہاتھ ہلاتا گیٹ کی طرف لے گیا۔ یشب کے اوچر ہونے پر ہیر پلٹی ہی تھی جب شمس مردانے سے آتا دکھائی دیا۔ یشب کیوں چلا گیا؟ کھانے کا وقت ہونے والا ہے، روک لیتی اسے، شمس نے پاس آ کر کہا۔ انہیں کام تھا اس لیے نہیں روکا، آپ آئیں میرے ساتھ بھی تو بیٹھ جائیں لالا، میں آپ کے لیے ہی رکی ہوں اس بار، وہ لاڈ سے بولی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ شمس ہیر اور یشب کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر خوش تھا کہ یشب کا رویہ اس کے اپنے ساتھ جیسا بھی صحیح، پر ہیر کے ساتھ وہ سیٹ ہے۔ اس کی بہن خوش تھی، شمس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے مطمئن ہو کر ہیر کے کندھے پر بازو پھیلائے اور اسے لے کر اندر بڑھ گیا۔ ہیر خدا کے لیے تم اپنے میکے رہنے مت جایا کرو، مہرو نے میگزین پلٹتے ہوئے کہا۔ ہیر آج ہی 2 دن رہ کر واپس آئی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے مجنوں کی اتنی سی شکل دیکھنے کو ملتی ہے، قسم سے، مہرو محفوظ ہوئی۔ اب 2 دن زیادہ تو نہیں ہوتے بھابھی، تم ساتھ ہی واپس آ جایا کرو، کون سا زیادہ دور ہے؟ مشورہ آیا۔ آئندہ سوچوں گی۔ کون کیا سوچے گا بھائی؟ یشب کی فریش سی آواز آئی۔ دیکھو ذرا آج کیسا چہک رہا ہے، 2 دن تو آواز بھی نہیں آئی اس کی۔ چلیں آج تو آ گئی نا، یشب مہرو کی بات پر مسکرا دیا۔ میں کمرے میں ہوں، چائے بھجوا دو، وہ ہیر سے کہتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ جاؤ، بلاوا آ چکا ہے تمہارا، چائے تو صرف بہانہ ہے تمہیں کمرے میں بلانے کا، مہرو نے آنکھ مارتے ہوئے ہیر کو چھیڑا۔ آپ کو بڑا تجربہ ہے ایسے بلاووں کا، ہیر کی بات پر مہرو کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ سوری بھابھی، میرا مطلب آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، ہیر اپنی جلد بازی میں کہی گئی بات پر شرمندہ ہوئی۔ میں جانتی ہوں، تم جاؤ، وہ مسکرا کر بولی۔ ہیر سر ہلاتی اپنی بات پر خود کو کوسی کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہرو نے افسردگی سے نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ٹکا دی۔ کتنی جلدی ساتھ چھوڑ گئے آپ یشار؟ ایک آنسو چپکے سے اس کی ہتھیلی پر گرا۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ مہرو نے جلدی سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور اٹھ کر حدید کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یشب اٹھ جائیں اب، ہیر زور زور سے اس کا کندھا ہلاتے چلائی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں یوں اس طرح سوتے کو مت جگایا کرو، مگر اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہارے؟ وہ تیوری چڑھا کر چلایا۔ ہیر اس کے چلانے پر آنکھ کو پانی سے بھرتی پلٹی۔ اب جگا کر کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ۔ یشب اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ ہیر واپس آؤ ورنہ جانتی ہوں مجھے۔ ہاں جانتی ہوں، آپ بہت برے ہیں۔ کم آن ڈارلنگ، یہاں آؤ۔ پچکارتا ہوا سیدھا ہوا۔ خود کو سمجھتے کیا ہیں آپ؟ جب اپنا جی چاہا تو جو مرضی کرتے پھریں، اور اگر میں کچھ کہہ دوں تو؟ ہیر غصے سے پلٹتی اس تک آئی۔ یشب نے آگے کو جھک کر اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ غصہ آپ پر بالکل سوٹ نہیں کرتا مسز۔ ہاں، ہر بات پر غصہ کرنے کو آپ جو پیدا ہوئے ہیں، وہ نروٹھی سی بولی۔ ایگزیکٹلی، یشب نے مسکراتے ہوئے ہیر کے سر سے اپنا سر ٹکرایا۔ اب بتاؤ کیوں جگایا؟ جھیل پر جانا ہے۔ واٹ جھیل؟ ابھی کل ہی تو کہتے، وہ حیران ہوا۔ کل نہیں، 3 دن پہلے۔ تو ہر 3 دن بعد وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری ہے، وہ اٹھلائی۔ تم کچھ زیادہ ہی سر پر نہیں چڑھتی جا رہی ہو؟ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، محبوبہ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ آپ بھی شوہر ہیں، شوہری بن کر رہیں، محبوب بننے کی کوشش مت کرنے، سمجھے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ میں تو شوہر کے ساتھ محبوب بھی ہوں۔ یشب نے اپنے کالر پر موجود اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو میں بھی بیوی کے ساتھ محبوبہ بھی ہوں، دو بدو بولی۔ مطلب تم ٹلنے والی نہیں؟ بالکل نہیں، وہ مسکرائی۔ تو پھر چلو ظالم محبوبہ۔ یشب نے اٹھتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ لیا اور چینج کرنے چلا گیا۔ اسے اپنی محبوبہ پلس بیوی کو جھیل پر جو لے کر جانا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے ہی محبت ہے، محبت بھی ستاروں سی، گلوں سی، آبشاروں سی، صبح دم نکلتے پھولوں سی، کناروں سے گلے ملتی لہروں سی، رم جھم برستی بارش سی، آسماں پہ بکھرے دھنک رنگوں سی، کسی دلہن کے جوڑے پر سجے جھلمل نگینوں سی، کسی نازک کلائی میں چنکتی چوڑیوں سی۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے محبت ہے۔ ہیر ہیر ہیر، یشب تیزی سے گھوری دے کر بولا۔ آپ یہاں میرے ساتھ آئیں نا، کہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، وہ نروٹے پن سے بولی۔ وہ دونوں جھیل پر آمنے سامنے موجود پتھروں پر بیٹھے تھے۔ یشب مسلسل سیل پر بزی تھا۔ ہیر نے اسے بزی دیکھ کر چڑھتے ہوئے پانی مٹھی میں بھر کر یشب پر پھینکا۔ یشب اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ہیر اکثر اس کی سیل اور لیپ ٹاپ کو دوسری بیوی کہتی تھی۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ آپ میری طرف دیکھیں گے تو بولوں گی میں کانوں سے سنتا ہوں مسز، وہ مسکرایا۔ پر مجھے کانوں کے ساتھ آنکھیں بھی اپنی طرف متوجہ چاہیے۔ کچھ دیر ویٹ کرو یار، ضروری میل کر رہا ہوں گھر میں، تو تم ٹک کر کوئی کام کرنے نہیں دیتی مجھے۔ میں اب بھی ٹک کر کام کرنے نہیں دوں گی، ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، نہ کہ اس موٹے موبائل سے میلز کرنے۔ ہیر نے چڑھ کر کہتے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر یشب پر اچھالا۔ اس بار پانی کی کوانٹٹی زیادہ تھی، جس سے یشب کے کپڑوں سمیت سیل کی اسکرین بھی اچھی خاصی بھیگ گئی۔ وہ جھکا، سر جھٹکتے سے اٹھتا کھڑا ہوا۔ ہیر جانتی تھی اب وہ کیا کرے گا۔
اسے لیے جلدی سے پتھر سے اچھل کر پیچھے کو بھاگی۔ رک جاؤ ہیر، ورنہ اچھے سے جانتی ہو مجھے، یہ شب اس کے پیچھے آتے بلند آواز سے بولا۔ ہاں ہاں، اچھے سے جانتی ہوں اس لیے تو بھاگی ہوں، ورنہ۔ یہ سب کو رفتار تیز کرتے دیکھ ہیر اپنی بات چھوڑتی مزید تیزی سے بھاگی۔ ہیر، یہ شب بھی اسے پکڑنے کو بھاگا۔ ہیر آگے اور یہ شب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ارد گرد لمبے لمبے درختوں کے جھرمٹ تھے جن کے پیچھے اونچے نیچے پہاڑ ان دونوں کو گھاس کے سبز دار پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دور دور تک یہ شب اور ہیر کے علاوہ کوئی چیرو موجود نہ تھا۔ جھیل کے پانی کی آواز کے ساتھ ہیر کے ہنسنے اور یہ شب کی اسے پکارنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہیر، اٹس انف، رک جاؤ، یہ شب نے اسے کچھ فاصلے پر رک کر کہا۔ اچھا اچھا، رکتی ہوں۔ وہ پھولا سانس درست کرتی درخت سے پش لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ شب اس کے سامنے آیا۔ اب بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں یشب، رکیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یشب نے آنکھوں کے درمیان بل ڈالتے ہوئے اسے گھورا۔ میں تو انجوائے کرنے کا کہہ رہی تھی، ہیر اپنی سانس درست کرتی معصومیت سے بولی۔ تو پھر کرتے ہیں انجوائے۔ وہ آگے بڑھا۔ یشب پلیز۔ ہیر اس کے تیور دیکھ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ نہیں پلیز، سوری، وہ منمنائی۔ یشب نے اس کی منمناہٹ پر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اٹھائے اور آگے کو جھک کر لب اس کے ماتھے پر رکھے، پھر ناک پر اور پھر تھوڑی پر۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرخ چہرے لیے چلائی۔ انجوائے، یشب مسکراہٹ دباتا کندھے اچکا کر بولا۔ ہٹیں پیچھے یشب، کوئی آ جائے گا، شرم کریں کچھ۔ پہلی بات، یشب آفریدی کسی سے ڈرتا نہیں۔ دوسری بات، تم میری شرعی بیوی ہو۔ اور تیسری بات، تم نے ہی مجھے انجوائے کرنے پر اکسایا۔ وہ شرارت سے بولا۔ بہت خراب ہے آپ، میں نے اس قسم کا انجوائے کرنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ نروٹے پن سے بولتی واپس جھیل کی طرف بڑھی۔ یشب بھی اس کے پیچھے ہی واپس پلٹا۔ تو کسی طرح کا انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ ہیر نے پلٹ کر اسے گھوری دی، جس پر یشب ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا مسکرا اٹھا۔ وہ سر جھٹکتی آگے چلتی گئی۔ اب واپس چلتے ہیں ہیر، مجھے کچھ ضروری میلز کرنی ہے۔ یشب جھیل کنارے واپس پتھر کے پاس پہنچ کر بولا۔ تو جائیں آپ، میں ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ ہیر اپنی جگہ پر بیٹھتی بولی۔ کم آن یار، پھر سے 3 دن بعد حاضری دینے آئیں گے ہم، اب چلو اٹھو شاباش۔ یشب نے پچکارتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ نہیں ہیر جان، ضد مت کرو، کچھ دیر اور یشب، پھر آئیں گے نا۔ سینڈل پہنو شاباش، وہ مشکل ضبط سے بولا۔ نہیں، بالکل نہیں پہنوں گی سینڈل۔ ہیر نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ یشب پہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا۔ اب وہ سر جھکائے سینڈل ہیر کے پاؤں میں پہنا کر اس کا اسٹریپ بند کر رہا تھا جو نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہیر کو مہرو بھابھی کی سرگوشی یاد آئی۔ عنقریب وہ تمہارے قدموں میں ہوگا بچے۔ وہ یاد کر کے مسکرا دی۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ یشب نے جھنجھلا کر سر اٹھایا اور ہیر کو مسکراتے دیکھ کر سیخ پا ہوتا کھڑا ہوا۔ میں اس منحوس سینڈل کے اسٹریپ سے لڑ رہا ہوں اور محترمہ کے دانت نکل رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو دیکھ کر نہیں ہنس رہی تھی، مجھے تو مہرو بھابھی کی بات یاد آ گئی تھی۔ ہیر پھر سے مسکرائی۔ بند کرو سینڈل اور اٹھو، ہری اپ۔ یشب ہیر کو سختی سے کہہ کر سر کان سے لگا کر بات کرنے لگا۔ جی شاہ صاحب، جی میں کچھ بیزی ہوں، 1 آدھ گھنٹے تک میل کر دوں گا۔ اوکے جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ یشب نے کال بن کے ہیر کو دیکھا جو لاپرواہی سے انگلی پر بالوں کی لٹ لپیٹتی مسکرا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ چڑھتا پھر سے نیچے بیٹھ کر اس کا سینڈل بند کرنے لگا۔ بتاؤ اسے کیسے بند کرنا ہے؟ اس نے اسٹریپ پکڑ کر آئی برو اٹھائے۔ اسٹریپ کو یہ جو ہول ہے اس میں سے گزار دیں، بند ہو جائے گا۔ انتہائی بدتمیز ہو تم، یشب اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جل کر بولا۔ آپ سے کم، وہ پھر سے مسکرا کر کہتی یشب کے بال بکھیر دی۔ چلو اٹھو اب، ورنہ ایک تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ یشب نے سینڈل بند کر کے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ چل رہی ہوں، بازو تو چھوڑیں، کس طرح دبوچ رکھا ہے؟ ہیر نے جھٹکے سے بازو یشب کے ہاتھ سے چھڑایا اور